کہیں پر بھی جناب زینب اپنے بھائی سے دور نہیں ہو کہ کہیں بھائی کو کوئی احساس نہ ہو۔ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، بہن نے پوچھا بھیا کہاں کی تیاری ہے؟ بہن مدینہ چھوڑ رہے، کہا آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ کہا ہاں، مگر اپنے شوہر سے پوچھیے، جناب عبداللہ مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کی خدمت میں گئی، وہ حالت میں مریضی میں لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے جناب عبداللہ پر گرے، آنکھ کھل گئی۔ کہا شہزادی کیا ہوا، خیریت؟ کہا آپ جانتے ہیں میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ کہا شہزادی جائیے جائیے، جانے لگی۔ کہا یہ میرے 2 بیٹے لے جائیے، جب ضرورت پڑے تو ہماری طرف سے انہیں قربان کر دیجیے گا۔ سواری تیار ہوئی، مدینہ کی سواریاں آپ کو یاد ہے کس شان و شوقت سے بی بی زینب کو سوار کیا گیا۔ رات کی تاریکی ہے، محمل ہیں، جناب عباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں، کس شان و شوقت سے سوار ہو رہی ہیں۔ ایک یہ سواری ہے، ایک 11 محرم کی سواری ہے۔ علی اکبر وہاں بھی ہیں، عباس وہاں ہیں، مگر کہاں ہیں؟ جناب زینب نے سب کو سوار کیا ہے، نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے، فرق ہے۔ شب عاشور جہاں اتنے سارے واقعات ہیں، وہاں بی بی زینب نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا صبح دیر نہیں کرنی، اپنے ماموں پر اپنے امام پر قربان کرنا ہے۔ روز عاشور ایک ایک کر کر جانے لگا۔ اب یہ جاتے ہیں، ہمیں اجازت ملے، امام حسین اجازت نہیں دیتے، اجازت نہیں، بہن کی اولاد ہے، کیا بتائیں گے کیا کہیں گے، بالآخر اتنا اصرار ہوتا ہے کہ ان کو اجازت مل جاتی۔ جناب اونو محمد بنی ہاشم کا چراغ ہیں، حضرت عباس کے شاگرد ہیں، دونوں دشمن پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ایک میمنے پر ایک میسرے پر، اور دشمن کو ٹھیک ٹھاک نقصان دیتے ہیں، مگر بچے ہیں، پیاسے ہیں، لڑتے لڑتے ایک بھائی زخمی ہوتا ہے، زخم بڑھتے ہیں تو زمین پر زین سے آتا ہے۔ دوسرے بھائی نے جب دیکھا کہا بھیا رکو ہم بھی آ رہے ہیں، ہمارا انتظار کرو۔ ہاں عزیزداران محترم، دوسرا بھائی بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی گرتا ہے، گرتے گرتے اپنا سلام پیش کرتا ہے، مولا ہمارا آخری سلام ہو۔ امام حسین ہر بدن پہ پہنچے، پہنچتے ہیں، دیکھتا ہے اونو محمد جا چکے ہیں۔ عزیزداران محترم، دونوں بچوں کو سینوں سے لگاتے ہیں، ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے، دونوں کے پاؤں زمین پر نشان ڈالتے ہوئے۔ اب جب کوئی بھی بدن آتا تھا نا تو جناب زینب پہلے سے کھڑی ہوتی تھی تاکہ بھائی کو کوئی مشکل نہ ہو، بھائی کا ساتھ دے سکوں، بھائی کو دلاسا دے سکوں۔ لیکن اب جیسے ہی اونو محمد آئے جناب زینب نظر نہیں آتی۔ خواتین سمجھی شاید خیموں میں گری پڑی ہوں گی، جیسے ہی خیموں میں جا کر دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بی بی زینب سجدے میں ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، پروردگار 2 نشانیاں بھیجی تھی اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ آواز آئی جناب زینب اونو محمد آ گئے، اونو محمد آ گئے، ارے ہم نے تو انہیں قربان ہونے بھیجا تھا۔ اب جا کر دیکھتی ہیں اور ان کا لاشا ہے،
محمد کا لاشا ہے، دونوں بدن کو کنارہ کرتی ہیں، سر سجدے میں رکھتی ہیں۔ کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے میری اس قربانی کو قبول کر لیا۔ عزاداران محترم، مقاتل مورخین علماء بیان کرتے ہیں کہ کربلا ہو، کوفہ ہو، شام ہو، جناب زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، کبھی علی اکبر پہ گریہ کیا، کبھی علی اصغر پہ گریہ کیا، کبھی جناب عباس پر روتی ہیں، کبھی امام حسین پر روتی ہیں، نہیں روتی پلٹی ہیں تو کبھی سکینہ کے لیے گریہ ہے، اگر نہیں روئی تو اون و محمد کے لیے نہیں روئی۔ ہاں مگر جب مدینہ داخل ہوئی، اپنے گھر کے اندر آئیں، حیات دیکھا، حجرے دیکھے، حجروں میں بستر کو دیکھا تو اون و محمد کی یاد آئی۔ کہا ہائے اون، ہائے محمد، میرے بچوں کہاں رہے؟